بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحیثیت آرمی افسر مجھے جنرل حمید گل صاحب کی چند باتیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ فوجی افسر کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، نہ وہ ٹائرڈ ہوتا ہے اور نہ ریٹائر ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے پاکستان کی سالمیت کی قسم کھائی تھی، اور یہ قسم یونیفارم اتارنے سے ساقط نہیں ہوتی ہے، یہ پوری زندگی قائم ہے۔ جب بھی اپنے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہوگا تو ظاہری بات ہے نہ صرف کوئی فوجی افسر بلکہ ہر بندے کا پھر یہ حق نہیں بلکہ فرض بن جاتا ہے کہ وہ جہاں تک ہو سکے اس میں حصہ لے، بولے، مشورہ دے۔ تو یہ بات ان کی مجھے بہت پسند آئی۔ پھر ان کی یہ بات بھی مجھ تک پہنچی کہ جب یہ بریگیڈیئر تھے تو انہوں نے سٹاف کالج وار کورس برطانیہ میں، جس کے لیے افیسر ترستے ہیں، اور اگر کسی کا نام نکل آ جائے تو نکلے کہ یہ ان کو موقع ملے گا یہ وار کورس کرنے کا، تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے اور لوگ مبارکباد دیتے ہیں۔ خاص کر جو دوسرے افیسرز ہوتے ہیں وہ رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا قابل آدمی ہے، کیسا قابل افسر ہے۔ اور پھر وہاں سے جب کورس کر کے آتے ہیں تو پھر تو بس ان کے یونیفارم کو ہاتھ لگانا ہی گویا بہت بڑی برکت ہے۔ تو جنرل حمید گل کو جب یہ کورس آفر کیا گیا، جب یہ بریگیڈیئر تھے، تو انہوں نے یہ کہہ کر رد کر دیا اس کورس کو جوائن کرنا کہ کیا اب انگریز مجھے سکھائیں گے کہ جنگ کس طرح لڑی جاتی ہے؟ وطن کی حفاظت خود جنگ سکھاتی ہے۔ تو بہت زبردست بات انہوں نے کہی ہے، اور میں خود حیران ہوتا ہوں جب سے مجھے یہ دین کی سمجھ آئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان بہت آگے جا سکتا ہے۔ اور میں یہی بات میں نے آج سے 37 سال پہلے 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر میں نے یہ بات کہی تھی، اپنے افیسرز کو بھی کہی، جوانوں کو، اور خاص کر جو سینئر جے سی اوز وغیرہ تھے ان کو، کہ جوانوں کے اندر ایمان اور عقیدے کی جو چیز ہے وہ پیدا کرنی چاہیے ہمیں، یعنی توحید کا درس ان کو دیا جائے۔ تو کچھ توحید کا جو فلسفہ ہے یہ انسان کو دلیر بناتا ہے۔ وہ اللہ کے راستے میں جان دینا سب سے بڑی خوش قسمتی سمجھتا ہے، اللہ کے راستے میں ایک دن کا پہرا دینا بہت بڑی خوش قسمتی سمجھتا ہے۔ ایک قدم جو چلتا ہے ایک مجاہد اللہ کے راستے میں، وہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ لیکن وہ مجاہد جس کا عقیدہ صحیح ہو، جس کا ایمان درست ہو، وہ اللہ کی توحید کا قائل ہو، اور اللہ کے علاوہ وہ کسی اور کو نہ پکارے۔ جس طرح باتیں پہنچی ہیں کہ جنگوں کے اندر بھی ہمارے فوجی جوان ہیں وہ نعرہ حیدری یا علی مدد لگاتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے وہاں کوئٹہ میں بیسک انفینٹری کورس جب میں کرنے گیا تو جو بینٹ فائٹنگ کا کورس ہوتا ہے، بلکہ اس میں تو جب یہ دوڑ کے وہ جوش کے ساتھ بینٹ فائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں پریکٹس، تو حیدر نعرہ حیدری، بلکہ ایک ہمارے کورس میٹ نے تو اتنا اس میں جوش دکھایا تھا، یقین کیجئے G3 رائفل کا بٹ ٹوٹ گیا تھا اس کے ہاتھ مارنے کی وجہ سے۔ تو اس جوش کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی کیس نہیں بنا، بلکہ سب نے شاباش دی، اور یعنی اسکول والوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یہ بیٹ کون توڑ دیا، حالانکہ رائفل کا اس طرح کا کوئی نقصان ایک پرزے کا بھی کیس بنتا ہے۔ تو چونکہ وہ ایک جوش کا معاملہ تھا اور ٹریننگ کا معاملہ تھا، تو اس میں سب نے اس کو شاباش دی۔ تو یہ جوش جو شرک کے ذریعے اگر پیدا کیا جاتا ہے تو سارے کرتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں، بجرنگ بلی اس طرح وہ نعرہ لگاتے ہیں، اور دوسرے ہر ملک کرتا ہے، تمام فوجی کرتے ہیں، بلکہ دہریے بھی کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو الفاظ بولتے ہیں۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں وہ والے الفاظ بولنے چاہیے جس میں حقیقی معنوں میں ہمارے اندر جوش پیدا ہو، اور وہ نعرہ موجود ہے ہمارے پاس۔ مسلمان قرون اولیٰ کے مسلمان جو وہ نعرہ لگاتے تھے، وہ نعرہ تکبیر لگاتے تھے، اللہ اکبر۔ جب اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جائے تو دشمن کے اوپر رو پڑتا ہے، اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ نعرہ حیدری لگائیں گے تو جو سامنے والا بجرنگ بلی لگائے گا تو وہ بھی یہی سمجھے گا کہ جو میں کچھ لگا رہا ہوں یہ بھی اسی طرح کا کوئی نعرہ لگا رہا ہے، دونوں برابر ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے، دونوں برابر ہیں، وہ بھی اللہ کو نہیں پکارتا، یہ بھی اللہ کو نہیں پکارتا۔ تو اس انداز سے جب میری سوچ ہوئی اور میں نے یہ دعوت دی، تو اس کے بعد تو میں بالکل میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہماری جو 71 کی شکست ہوئی ہے وہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ وہ شرک کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اللہ کی توہین کرنے کی وجہ سے۔ بلکہ یہاں تک 65 میں کہا گیا تھا کہ لاہور کو داتا صاحب نے بچایا ہے، اور اسلام آباد کو بری امام نے بچایا ہے،
کراچی کو سیون والے نے بچایا، اور یہاں تک کہا گیا کہ یہ جو نور جہان کے ترانے تھے، نور جہان کے ترانوں کی وجہ سے یہ کامیابی ملی ہے، جو بھی تھوڑی بہت ملی ہے وہ نور جہان کے ترانوں کی وجہ سے ملی ہے۔ کسی نے اللہ کا نام نہیں لیا کہ خالص اللہ کی رحمت ہے، اور ایسے ایسے شرکیہ واقعات بیان کیے گئے، اور بڑے بڑے یعنی قابل لوگ اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہ جو ایک سرخ ٹوپی والے زاہد صاحب ہیں وہ اس طرح کی شرکیہ واقعات بیان کرتے ہیں، اور بھی دوسرے بھی لوگ کہ پلوں کے اوپر سبز چگوں والے آ گئے تھے اور پتہ نہیں بم پکڑتے تھے، اوپر سے بم جو انڈیا کا پائلٹ مارتا تھا یہ بابے جو تھے یہ پکڑ لیتے تھے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ بم کو پکڑتے تھے، جہاز کو کیوں نہیں پکڑتے تھے؟ بم کو پکڑنا زیادہ مشکل ہے، جہاز کو پکڑنا آسان ہے، لیکن چونکہ کون سوچے، عقیدے مشرکانہ ہیں۔ تو چند سال کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسی ذلت والی وہ شکست دکھائی، کہ ایسا ذلت والی وہ تاریخ ہے کہ اس کو اس کے تصور سے خاص کر ہر ایک جو بھی پاکستان کا خیر خواہ ہے، اپنی فوج کا خیر خواہ، اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ منظر دیکھتے ہیں جب کبھی، اور وہ دوسرے بے ایمان سالانہ اس کو دکھاتے ہیں۔ اور ویسے بھی یوٹیوب کے اوپر وہ چڑھا ہوا جب ہمارے جنرل نیازی صاحب دستخط کر رہے ہیں اور سلوٹ کر رہے ہیں جنرل اروڑا کو، اور انہوں نے اپنے دفتروں کے پیچھے اس کی تصویر لگائی ہوئی ہے، تاکہ پچھلے دنوں میں جب یہ سعودی عرب کے وزیر دفاع یا کوئی ان کے بڑے سینئر لوگ گئے وہاں تو انہوں نے اس دفتر میں بٹھایا، پیچھے وہی تصویر لگی ہوئی تھی۔ تو یہ بہت بڑی ذلت ہے۔ پھر ہمارا ایک دایاں بازو کاٹ دیا گیا، اور جن لوگوں نے کاٹا یا کٹوایا ان کو آج ہیرو پیش کیا جاتا ہے کہ یہ وہ خاندان ہے، بھٹو خاندان، جس نے پاکستان کو بچایا ہے اور یہ کیا وہ کیا، جنہوں نے صحیح معنوں میں ڈبویا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جتنے یہ کرپٹ قسم کے لوگ ہیں انہی کی سپورٹ کی جا رہی ہے، انہی کو دوبارہ موقع دیے جا رہے ہیں، اور سارے مل کے اس کے اندر اندازہ لگائی، ان کو ایسا غلامی کا شوق چڑھا ہوا ہے، ان کو اصل میں وہ چیز نہیں رہی ہے، اصل میں وہ ایمان عقیدہ باقی نہیں رہا ہے جو جرت پیدا کرتا ہے۔ ان کے عقیدے میں خرابی ہے، لہٰذا میرے بھائیوں غور کرو، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بڑے آپ کے اوپر جنگیں منڈلا رہی ہیں، اور بالکل بہت بڑی سازش یہ جو عمران خان کو نکالنے اور رجیم چینج کرنے کی سازش ہوئی ہے، یہ تو بالکل آغاز ہے اور بہت چھوٹی ہے، بہت بڑی سازش آپ کے خلاف ہو رہی ہے، اور آپ کی فوج کو اب ناکارہ کر دیا جائے گا، اور آپ کے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کر دیا جائے گا، اور ایسا ماحول بن رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ بہرحال کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر ایک کا اپنا ایک تجزیہ ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی ایک اپروچ ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، آپ پھنستے جا رہے ہیں اس جال کے اندر، لہٰذا نکلنے کی کوشش کرو۔ اب نکل سکتے ہو، ابھی نکل سکتے ہو، لیکن ابھی آگے وقت ایک ایسا آ جائے گا اب نہیں نکل سکیں گے، نکلنا چاہیں گے بھی تو نہیں نکل سکتے، اب اگر نکلنا چاہیں گے تو نکل سکتے ہیں، ابھی وقت ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے میں آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں آرمی افسر ہوں الحمدللہ، اور آج سے 37 سال پہلے بھی میں نے یہ بات کہی تھی، تو بات کو سمجھنے کی بجائے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ مجھے فوج سے نکال دیں گے یہ بات کہنے کی وجہ سے، جس طرح آج کل عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس سازش کو کامیاب ہونے دیا جائے گا، اور سارے مل گئے۔ تو بالکل یہی معاملہ تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، بلکہ میں تو خوش تھا کہ میں اپنی پاکستان آرمی کے سامنے، آفیسرز کے سامنے، اپنے سی او کے سامنے جب یہ بات رکھوں گا سارے خوش ہوں گے کہ قومی لیول پر، ایک فوجی لیول پر ہمارے ایمان عقیدے کو مضبوط کیا جائے گا۔ لیکن معاملہ الٹا ہو گیا، وہ چونکہ ہمارے کرنل صاحب ایک خاص مخصوص طبقے کے لوگ تھے، شیعہ برادری سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے اپنی بلکہ انہوں نے مجھے ابھی تک وہ منظر یاد ہے جب انہوں نے منہ کے اوپر ہاتھ پھیر کے کہا تھا کہ میں دیکھوں گا تم کیسے فوج میں رہتے ہو، تو اس طرح اس انداز سے انہوں نے پھر دشمنی کی اور ایک میڈیکل کیس بنا کے مجھے فوج سے نکال دیا۔ بہرحال کوئی نہیں، یہ اس راستے میں آنی جانی ہوئی چیزیں، یہ تو اس راستے کے پھول ہیں، تحفے ہیں، میں پوری طرح مطمئن ہوں کہ میں بالکل حق پر ہوں، اور ایک انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، میں تو جو بھی آرمی چیف آتے ہیں ان کو اپلیکیشن بھی دیکھتا ہوں ایک دعوتی انداز سے، تاکہ ممکن ہے کسی کا دل اللہ کے لیے کھل جائے، اور میرے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، اور اس کا وہ کچھ نہ کچھ کفارہ ادا کریں گے۔ بہرحال ان کے اوپر میرا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہاں فیصلہ نہ ہوا تو کل قیامت کے دن تو لازمی فیصلہ ہونا ہے، جہاں کسی کی دھوس نہیں چلے گی، کسی کی افسری نہیں چلے گی، کسی کی صدارت اور کسی کی وزارت نہیں چلے گی، کسی کی مال و دولت نہیں چلے گی، اور کسی کے ساتھ وہاں فوجیں نہیں ہوں گی، وہاں اللہ کی عدالت لگے گی۔ لمن الملک اليوم کہا جائے گا، آج کس کی حکومت ہے، للہ واحد القہار پکارا جائے گا۔ تو اس وقت انشاءاللہ جس کے بھی ساتھ ہے، یہ صرف میرے نہیں، جس کے بھی ساتھ دنیا میں کوئی ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ وہاں دے گا۔ تو مجھے بھی اللہ سے پوری امید ہے۔ بہرحال جب تک زندگی ہے میں تو اپنے بھائیوں کو سمجھاتا رہوں گا،
میرے فوجی بھائی ہیں، سویلین بھی میرے بھائی ہیں، اب 37 سال سے میرا سویلین کا بھی تجربہ ہے. تو میں یہ بتاؤں کہ یہ اصل مجرم ہے. یہ جو جتنے مذہبی فرقے ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، یہ سیاسی پنڈت ہیں، یہ اصل میں مجرم ہیں. یہ سب نے مل گئے، سب اس سازش میں مل گئے. اور ان کو اتنی بات نہیں سمجھ آ رہی ہے سازش اور مداخلت کیا ہوتی ہے. اور پہلے سازش ہوتی ہے پھر مداخلت ہوتی ہے. آپ کو اتنی سادہ سی بات نہیں سمجھ آ رہی ہے. یہ ہوا ہے. میں کوئی پی ٹی آئی کا نہیں ہوں، یقین کیجیے، نہ میں کسی سیاسی جماعت سے میرا کوئی تعلق ہے. میں نے پوری زندگی کسی جماعت کو ایک ووٹ بھی نہیں دیا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ سارے شیطانی نظام ہے، مشرکانہ نظام ہے، اور اس کے اندر شامل ہونا بالکل برائی کے یہ محور ہے. ہم تو حق کے ساتھ کھڑے ہیں. امر بالمعروف یہ ہے توحید کی دعوت، نبی علیہ السلام کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.